بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق اللہ العظیم. لائق سے تکریم سامعین مکرم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے واسطے ہے، جو اس دنیا کائنات کا اکیلا تنہا بادشاہ شہنشاہ ہے، خالق اور رازق اور مالک ہے. انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں. حضرات، اس دنیا میں دو دولتیں ایسی ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور بسا اوقات اس کو حاصل کرنے والا کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. پہلی دولت دنیا کی دولت، دنیا کا مال و متاع ہے کہ جس کو حاصل کرنے کا حرص اور لالچ پڑ جاتا ہے، اس کا پیٹ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک فیکٹری ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ دوسری بھی اسے مل جائے. کوئی دو فیکٹریوں کا مالک ہے تو وہ تیسری حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے. کسی کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ ہے تو وہ اس سے مزید حاصل کرنے کی خواہش اور طمع کرتا ہے. شاید ہی ہے کوئی اس دولت سے سیر ہوا ہو. دوسری دولت، جو کہ آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، وہ دولت دین کی دولت ہے. یہ ایسا سمندر ہے کہ انسان جتنا بھی اس علم کو حاصل کر لے کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا. ایک معمولی سا حصہ انسان حاصل کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہے: اطلب العلم من المہد الی العہد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. آخری زمانے میں بستر مرض پر امام احمد ہیں، اور اس وقت بھی ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے، کچھ تحریر کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا: اے امام صاحب، کہ اس موقع پر بھی، اس حالت میں بھی آپ لکھ رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں. اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کا یہ سلسلہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جاری رہنا چاہیے. حضرات، یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن وقت کی وساست سے
چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس دنیا کائنات کا اگر کوئی خالق اور مالک اور داتا ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ والملائکہ، اور اس بات کی گواہی فرشتوں نے بھی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اس بات کی گواہی اہل علم بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ علماء کی شان اور مقام کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کا تذکرہ کیا کہ اللہ اپنی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو اہل علم بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ زمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اہل علم اور جاہل آپس میں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، آگ اور پانی برابر نہیں ہے، اور یہ جاہل اور عالم کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ جسے حلال و حرام کی تمیز ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ کس انداز سے اپنا مال کما رہا ہے، وہ اعمال دنیا کی زندگی میں رہ کر صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ اہل علم اور جاہل برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے الدنیا ملعونہ، یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے۔ کیا مطلب؟ خیر و برکت سے محروم ہے، خالی ہے۔ ملعون ما فیہا، اور جو اس دنیا میں ہے وہ خیر و برکت سے خالی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 4 باتوں کا استثناء فرمایا۔ الا ذکر اللہ، ساری کی ساری دنیا خیر و برکت سے محروم ملعون ہے، لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر خیر و برکت سے محروم نہیں ہے۔ وما والہ، اور وہ بھی خیر و برکت سے محروم نہیں ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ وعالم، اور علم حاصل کرنے سکھانے والا، او متعلم سیکھنے والا اور سکھانے والا، یہ بھی خیر و برکت سے محروم نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ہم جو تجارت کرتے ہیں کیا وہ بھی خیر و برکت سے محروم ہے؟ پیارے بھائیو یاد رکھیے، اگر یہ تجارت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے انسان تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت فائدہ مند ہے، خیر و برکت سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن انسان تجارت کرتا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال کما رہا ہے یا اپنی اولاد کے لیے حرام کما رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔
مال کس طریقے سے آ رہا ہے، وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسی تجارت خیر و برکت سے محروم ہے۔ اور جو مال اللہ کی راہ پر خرچ نہ کیا جائے، غلط راستوں پر خرچ کیا جائے، وہ بھی خیر و برکت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ دین کی علم کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سپیشل ایک سواری خریدی، اونٹ خریدا اور مدینہ سے شام کا سفر کیا، اور یہ سفر 1 گھنٹے کا نہیں تھا، 2 گھنٹے کا نہیں، 1 دن کا نہیں، 5 اور 10 دن کا یہ سفر نہیں تھا۔ اونٹ پہ بیٹھ کر سواری کی ہے، اور ہماری طرح آرام دہ سفر بھی نہیں ہے۔ 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کر کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر شام پہنچتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حاصل کرنا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبداللہ بن انیس باہر آئے، ان کو معاجرہ بیان کیا کہ میں مدینہ سے چل کر شام کا سفر کیا ہے اور ایک سپیشل یہ اونٹ خرید کر لایا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس بڑے ہی حیران ہوئے، پوچھا کیا کوئی تجارت کا مقصد ہے یا کسی سے ملاقات کرنے کا مقصد ہے یا کوئی اور معاملہ ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، صرف اور صرف اتنا سفر طے کیا ہے صرف ایک حدیث کے لیے۔ تو کہا سنو پھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم اور ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو اللہ کا یہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اس عالم کے لیے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا لیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کا دین، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، تیرا مقام اور تیری عظمت اس قدر ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے پر بچھائے جائے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ حضرات ذرا اس حدیث کے الفاظ پر غور کرتے چلے جائیے اور اندازہ کرتے چلے جائیے کہ ایک اہل علم کی فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد بھی کتنی ہے۔ بیت المعمور میں ایک دن میں اگر فرشتے طواف کرتے ہیں تو 70,000 کے قریب فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک اس فرشتوں کی دوبارہ باری ہی نہیں آئے گی، اس قدر فرشتوں کی تعداد۔ اور آگے فرمایا زمین و آسمان کی تمام مخلوق، چرند پرند حیوان، سارے کے سارے اس عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ سے معاف کر دے، اسے بخش دے۔ اور فرمایا والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں پانی کے پیٹ میں اللہ رب العزت سے دعائیں مغفرت کرتی ہیں اس عالم کے لیے۔ حضرات اس حدیث سے اہل علم میں ایک نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ اس مخلوق کو کس نے بتایا ہے کہ تم نے اس کے لیے، اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرنی۔ ظاہری بات ہے اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوق کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ میرا نام بلند کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ یہ انسان
اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق، جستجو کے مطابق اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دین سیکھتا اور سکھاتا ہے، کبھی سو بھی جاتا ہے، کھانے پینے میں وقت صرف ہوتا ہے، میل جول میں، تجارت میں وقت صرف بھی ہوتا ہے، لیکن پھر تھوڑا سا وقت اللہ کے دین کے لیے نکالتا ہے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق میرا نام بلند کیا اور میری شان اس سے کئی بلند ہے، اور میں نے اپنی ہمت اور بادشاہت کے مطابق تیرا نام بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا، حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت، ایک دین کا طالب علم، اس کی فضیلت ایک عبادت گزار پر اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح میری فضیلت ایک ادنا شخص پر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کی فضیلت اپنے ساتھ اس کو اٹیچ کیا۔ ایک عبادت گزار ہے، ساری کی ساری رات عبادت کرتا ہے، اور ایک دوسری سائٹ پر ایک عالم ہے، چند وقت عبادت کی پھر سو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کر دیا جائے۔ اور دوسری روایت حضرت معاذ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد میں یہ روایت، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی ایک عابد پر فضیلت اسی طرح ہے کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل۔ حضرات، یہ مقام کس کا ہے؟ جو دین کا طالب علم ہے، جو دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لیکن ہماری نظر میں اس کا مقام اور مقام کیا ہے؟ ہم ایک عالم کو، ایک طالب علم کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ يدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون، کہ معاشرے میں اگر ایک ایسی جماعت ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، دین سکھاتی اور سیکھتی ہے، ایسا طالب علم جو گھر سے دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ کنتم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، ہماری نظر میں وہ بہترین ہے کہ جس کے پاس عالی شان گھر موجود ہے، عالی شان بنگلہ موجود ہے، بہترین گاڑی موجود ہے، راڈوں کی گڑی جس کے ہاتھ پہ کلائی پہ موجود ہے، وہ بہترین شخص ہے۔ جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے، ایم ہے، وہ ہماری نظر میں بہترین ہے۔ اور اگر ہماری ان لوگوں کے ساتھ دوستی بھی ہو جائے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہترین وہ ہے جو گھر سے نکلتا ہے اس غرض کے لیے کہ میں تعلیم حاصل کروں تو قرآن کی، اور تعلیم دوں تو قرآن کی تعلیم دوں، حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حدیث کی تعلیم دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ اعلان ہوا، یہ دنیا کا بہترین شخص ہے، یہ نبوت والی زبان سے اس کو ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، یہ میڈل دیا گیا ہے، یہ بہترین شخص ہے۔ حضرات یاد رکھیے، یہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء،
اور یہ نبی کوئی درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا يُوَرِّثُ الْعِلْمَ، کہ انبیاء اگر دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں، درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے. اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے نبی کی میراث سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا. حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جھگڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے اسی بات پہ ہوا تھا. کہا کہ ہمارے بابا کی وراثت سے ہمیں حصہ دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نبی جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، اور نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہی ہے. اس لیے ہمیں یہ علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی حاصل کروانا چاہیے. حضرات، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہر جگہ عام کر دی جائے گی. آج دیکھ لیجئے علماء اٹھ رہے ہیں. حضرت یونس بٹ رحمت اللہ علیہ، عبد الرشید ہزاروی صاحب، عبد الحمید صاحب، یہ کتنے کبار علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اندازہ کیجئے کہ ان کی جگہ ابھی تک جو ان کا خلا پر نہیں ہو سکا. حضرات، ماہ شوال میں یہ مدارس میں تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچہ اس دین کے لیے وقف کرنا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا انما بعثت معلما، کہ مجھے خود معلم بنا کے بھیجا گیا ہے کہ میں علم حاصل کروں. آج ہم اپنی اولاد کو انگلش سکھانے کے لیے بڑی جستجو کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ فر انگریزی بولتا ہے. ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہوا. باپ نے بیٹے کو میٹرک، ایف اے، بی اے ماسٹر کروایا، ایم فل، پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کروائی، ڈاکٹر بنایا، لیکن اچانک کیا ہوا، وہ بستر مرض میں آ گیا. باپ کو بلاتا ہے، اے میرے والد، تو نے مجھے پالا پوسا، دنیا کی ہر تعلیم دی، مجھے مہنگی سے مہنگی یونیورسٹی میں مجھے پڑھایا، لیکن کیا فائدہ؟ نہ مجھے نماز کا ترجمہ آتا ہے، نہ مجھے جنازے کی دعائیں آتی ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ مجھے کسی حدیث کا علم ہے. میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج دیکھ لیجئے ہر مسجد میں تقریباً قرآن، ترجمہ قرآن کی کلاس لگتی ہے، اور اس کلاس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں. ہمیں اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو دین کی تعلیم دیجیے. میں یہ سکول کی تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، سکول کی تعلیم دے، جتنی مرضی تعلیم دے، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن کم از کم جو دین کی مبادیات ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں، اسے یہ تو بتلائیں. کم از کم نماز کا ترجمہ تو آنا چاہیے کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فہم عطا کرتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، کہ جس شخص نے مجھ سے ایک حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور پھر دوسروں تک پہنچایا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرات، یہ علماء اہل علم جو علم حاصل کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب صرف دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں تو مقام اور مرتبہ ہے ہی ہے، لیکن جب یہ عالم اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے اس کا فیض مکمل اور استوار پہنچتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ ما عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین اعمال، تین کام اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کہ جب وہ صدقہ کر گیا اللہ کے راستے میں، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، جتنی دیر تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر، او علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، قبر میں موجود ہے، برابر اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات، او ولد صالح يدعو له، کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا، اسے دین کی تعلیم سکھلائی اور اس دنیا سے چلا گیا، وہ نیک اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے طالب علم جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، برابر والدین کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔